فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم له. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور سید اعظم شان بنی آدم تاجدار ختم نبوت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام عرض گزار ہونے کے بعد آپ کی ہی نگاہ ناز سے الحمدللہ جمعۃ المبارک کے مقدس لمحات ہمیں رب العالمین کے پیارے گھر اس مرکز ختم نبوت میں گزارنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات و وسیلہ محبوب کائنات علیہ السلام ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، اس سے کوئی امتحان لیتا ہے، تو اس امتحان کے بہت سارے طرق قرآن و سنت میں پائے جاتے ہیں. اور عملاً ہم نے جب پڑھا انبیاء کی زندگی کو، رسول کی زندگی کو، اور پھر جو اللہ کے پیارے ان کی زندگیوں کو بڑے بڑے امتحانات آئے، ان کو آزمایا گیا. فرمایا جب ہم کسی بندے کو آزماتے ہیں تو فَأَكْرَمَ، ہم اس کو عزت دیتے ہیں. سبحان اللہ. عزت دے کر بھی اللہ آزماتا ہے. جی وَنَعَمَ، اور اس کو نعمتیں عطا کرتے ہیں، اس کو نوازا جاتا ہے. جب اس کو عزت دی جائے اور اس کو نعمتیں دی جائیں تو فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، پھر وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑا نوازا ہے، میرے رب نے مجھے بڑا نوازا ہے. پھر کیا ہوتا ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب ہم اس کو آزماتے ہیں کہ اس کا رزق کم کرتے ہیں، اس کا رزق کم کرتے ہیں، فَيَقُولُ، پھر وہ کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے مجھے خوار کر دیا. پھر وہ یہ کہتا ہے. اب یہ رزق دیا اللہ تبارک و تعالی نے، نعمتیں عطا فرمائیں، عزت دی، تو اس نے کہا مجھے اللہ نے بڑا نوازا ہے. اب رزق واپس کیوں لیا؟ اللہ کسی کو دے کے چیز واپس نہیں لیتا، لیکن اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، پھر اس کو امتحان اس سے لیا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں خود اس کا جواب دیا. فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہم نے تو تمہیں مال بھی دیا، دولت دی، پیسہ دیا، نعمتوں کی برسات کی، رزق بھی دیا، عزت بھی دی، تو یہ واپس کیوں لیا؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم، اس لیے کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے تھے. تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے. یعنی اب کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ یہ ہوتا ہے جب پیسہ آتا ہے تو آنکھوں کے آگے چربی آ جاتی ہے. یتیم تو دور کی بات کر سکے، رشتہ دار بھول جاتے ہیں، بھائی بھول جاتے ہیں، بہنیں بھول جاتی ہیں، ان کو لوگ اپنی چوکھٹ پہ نہیں چڑھنے دیتے. وہ کہتے تو یہ ساڑھے معیار دے نہیں جی، تسی آندے ہو ساڑھے محلے سے، تسی ساڑھے گھر آندے ہو تو ساڑھے محلے دار پوچھتے ہیں کون آئے ہیں، اور اس بدبخت کو شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ یہ میرے باپ چاہیا، میرے ماں چاہیا.
تو یتیموں کو تو لوگ دھتکارتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں۔ جب یتیموں کو عزت نہیں دی جائے گی، جب یتیموں کو ستایا جائے گا، پریشان کیا جائے گا، ان کے حقوق کا خیال نہیں کیا جائے گا، تو اللہ فرماتا ہے یہ جو سارا رزق، عزت، سب کچھ دیا ہم، یہ ہم واپس لے لیں، یہ ہم واپس لے لیں۔ یتیموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پیار ہے، خود سرکار کائنات علیہ السلام نے جب آنکھ مبارک کھولی تو آپ کی حالت بھی یتیمی تھی، یتیمی کی کیفیت تھی، کیونکہ حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے، حضور کی جلوہ گری سے پہلے آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، تو یتیمی ہوئی، اس لیے حضور کو یتیموں سے بڑا پیار تھا۔ اور صرف حضور کو نہیں، میں نے آج ہمارے وہ رانا اسد صاحب ایڈوکیٹ ہیں، ہمارے بڑے مخلص ساتھی ہیں، ان کے ساتھ میں ایک جگہ کام پہ گیا تو میں تو کہہ رہا تھا کہ میں نے احادیث پڑھی، بخاری شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ، جو اللہ نے مجھے توفیق دی میں نے پڑھی، لیکن وہ یا نصاب کے طور پہ پڑھی، سبقاً پڑھی، یا روٹین وائز پڑھی، میں نے یتیموں کا چیپٹر کھول کے نہیں کبھی پڑھا تھا۔ آج جب میں بیان کی تیاری کے لیے میں نے یتیموں کا چیپٹر یعنی بحیثیت مضمون تیاری کرنے کی کوشش کی اور پڑھا تو میری عقل تنگ رہ گئی، اتنی آیتوں میں یتیموں کے حقوق کا بیان اور اتنی حدیثوں میں یتیموں کی بات، اللہ عقل تنگ رہ جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے محبوب کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر ہم نے آپ کو زمانے میں عزتوں عظمتوں سے سرفراز کیا۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ نے پھر خود کیا فرمایا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے سورہ دہا، اور اس جلووں کی قسمیں کھائیں ہیں، وَالدُّہَا، محبوب تیرے مکھڑے کی قسم ہے، تیرے سونے چہرے کی قسم ہے، اور آپ ہی بنان والا، آپ ہی سونے محبوب یہ قسمہ کھا رہے، یہ تھی انہوں ہی پتہ نا کہ کتنا کو سونا بن کے تشریف لیا ہے۔ وَالدُّحَا، قسم ہے محبوب تیرے چہرہ انور کی، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، اور تیری اس زلف کے کنڈل کی قسم ہے جب وہ بل کھاتی ہے۔ وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ یہ آگے پھر اللہ نے ساریاں گلاں کرن تو بار فکر فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سورہ دہا کی آیت ہے نا، سونیاں یتیمہ پہ سختی نہ کریں، یتیم پہ سختی نہ کرنا۔ کس کو کہا جا رہا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو اتنا نرم دل ہے کہ کافر بھی سامنے آ جائیں تو پھر بھی ان کا دل موم ہو جاتا ہے۔ غزوہ بدر کے کیا دی، غزوہ بدر میں جو کافر آئے نا مکے سے حملہ کرنے کے لیے، جب وہ تو حضور کی ذات کے دشمن تھے، وہ تو حضور کے خون کے پیاسے تھے، وہ تو مسلمانوں کو کچا چبا جانے کے لیے آئے تھے کہ ان کو ختم مٹا کے رکھ دیں گے، تو 70 مشرک اس وقت مارے گئے اور 70 مشرک گرفتار ہو کے مدینہ شریف آئے۔ حضرت بلال کہتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا حضور بڑی بے چینی کی کیفیت میں کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں مسجد نبی میں۔ میں نے کھڑے ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ اگر غلطی نہ ہو جائے مجھے معاف کر دیں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، حضور کیا وجہ ہے کہ آپ آدھی رات کے وقت آپ آرام نہیں فرما رہے، سو نہیں رہے، کس چیز کی بے چینی ہے کہ حضور آپ کبھی ادھر تشریف لے جا رہے ہیں کبھی ادھر تشریف، جیسے بندہ بے چین ہوتا ہے نا رات کو چلتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال یہ جو قیدی ہو کے آئے ہیں نا ان کی رسیاں سخت بند گئی ہیں، مجھے اس لیے نیند نہیں آ رہی، ان کی رسیاں سخت بند گئی ہیں،
حضرت بلال کی چیخیں نکل گئی کہ وہ کافر جو حضور کی ذات کے دشمن اور حضور کو مٹانے کے لیے آئے، آج رات اگر ان کی رسیاں بھی ٹائٹ بند گئی ہیں تو آقا کو نیند نہیں آ رہی۔ فوراً صحابہ کو اٹھایا، جگایا، کہا اٹھو ہمارے آقا پریشان ہیں۔ حضرت بلال نے صحابہ کرام کو ساتھ لیا، ان کافروں مشرکوں کی رسیاں ڈھیلی کی، پھر جا کے کہیں میرے محبوب نے آرام فرمایا۔ یہ اس سونے کا کردار ہو، اس کو کہا جا رہا ہے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، محبوب یتیموں پہ سختی نہ کرنا، یتیموں پہ سختی نہ کرنا۔ اور یتیموں اور مسکینوں سے اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں ایمان والوں کی صفتوں کا بیان ہوا نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی گارنٹی دی، ایمان کے سرٹیفکیٹ دیے کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں، وہاں اللہ نے ذکر کیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا اصل میں ایمان والے دیکھنے ہیں تو وہ دیکھو جن کو پروٹوکول نہیں چاہیے، ان کے نعرے نہیں چاہیے، ان کا اظہار نہیں چاہیے، وہ سچے دل کے ساتھ چھپ چھپا کر یتیموں کے پیٹ بھرتے ہیں، مسکینوں کو کھلاتے ہیں۔ وجہ پوچھو تواڈے بچے بھی کہہ رہے ہیں یتیمہ مسکینہ نو کیوں کھواندے ہو؟ کہتے ہیں کہ انہاں دے پیٹ چ لقمہ جاندا رب راضی ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان والوں کی علامت اللہ نے بتائی۔ اور اب ہر کوئی ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں نا، روز تم دور میں کھاتے ہو، فش پارٹیاں کرتے ہو، سردی میں آپ میٹھی چیزوں کو انجوائے کرتے ہو، کبھی سوچا کسی یتیم کے پیٹ میں بھی کوئی لقمہ ڈالنے کا آیا خیال تمہیں؟ کبھی آیا تو کبھی کسی مسکین کا سہارا بھی بننا؟ اگر نہیں آیا تو اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو۔ رسول کائنات علیہ السلام کو یتیموں سے کتنا پیار تھا۔ عید کا دن ہے، سارے لوگ تیار ہو کے عیدگاہ کی طرف نماز عید پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سرکار کائنات علیہ السلام بھی نماز عید پڑھانے کے لیے آپ نے باہر جلوہ گری فرمائی۔ سبحان اللہ۔ جب حضور باہر تشریف لائے، عیدگاہ میں جاتے ہوئے راستے میں ایک بچہ کھڑے دیکھا، اس نے نئے کپڑے نہیں پہنے بچے، اس نے کوئی غسل نہیں کیا، اس نے تیاری نہیں کی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے کھڑے ہو کے اس کو سلام کیا اور پوچھا بھئی آج عید ہے تو بیٹا آپ نے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ اس نے کہا فلاں غزوے کے اندر میرے ابو شہید ہو گئے تھے، میرے باپ کا سایہ میرے سر پہ نہیں ہے، کپڑے نئے کہاں سے پہنوں؟ اگلا سوال ذہن میں آ سکتا تھا نا کہ باپ نہیں ہے تو ماں تو گھر میں آنا، پھر باہر کیوں کھڑے ہو، گھر رہ لیتے۔ اس نے کہا حضور مقدر میں یہ تھا کہ میری ماں کا سایہ ٹوٹ گیا، اب میری نہ گھر میں ماں ہے نہ باپ ہے، کون مجھے نئے کپڑے پہنائے اور مجھے نماز عید پڑھنے کے لیے ساتھ کون لے کے جائے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وقت اس بچے کی انگلی پکڑی اور حضور واپس پلٹے۔ اب نماز عید کے لیے وہاں عیدگاہ میں صحابہ جمع ہے کہ ہم نے نماز عید پڑھنی، ابھی امام صاحب آئیں گے، یعنی حضور تشریف لائیں گے، تو حضور وہاں سے ہی اس یتیم بچے کی انگلی پکڑ کے تو واپس آتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کو فرمایا فاطمہ جیسے کپڑے سونے سونے حسنین کریمین کو پہنایا نا، ویسا ایک جوڑا اس بچے کو بھی پہنا۔ آج عید ہے، اس کو تیار کرو۔ اور جب اس کو تیار کیا، اس نے سونے جوڑے پہنے، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس بچے کے ساتھ تھوڑا کلام کیا، وہ کلام سنو توجہ کے ساتھ۔ حضور نے اس بچے کو سینے سے لگایا، پھر فرمایا اما ترضا ان محمدن ابوکا، اے بچے کیا آپ اس بات پہ راضی ہیں کہ آج کے بعد تیرا ابو جناب محمد کریم ہوں؟ وعائشہ کا امو کا، اور جناب عائشہ تیری امی بنے، وفاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختو کا، اور میری بیٹی فاطمہ تیری باجی لگے۔
میرے بیٹے تو اس بات پہ راضی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کے اور سعادت میرے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ مجھے امام الانبیاء کا بیٹا ہونے کا شرف نصیب ہو جائے اور جناب عائشہ میری ماں بن جائیں اور حضرت فاطمہ خاتون جنت میری باجی بن جائے۔ حضور نے جب اچھے طریقے سے تیار کیا جیسے خود کوئی میٹھی چیز کھائی حسنین کریمین کو کھلائی، ایسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ان کا کوئی منہ میٹھا کراؤ، منہ میٹھا کرایا تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنا وقت کے بعد پھر نماز عید کے لیے نکلے، ادھر سے آبا انتظار کر رہے ہیں اور حضور کا بھی عیدگاہ کی طرف جانے کا انداز دیکھو۔ حضرت امام حسن و امام حسین دونوں کی انگلیاں ایک طرف پکڑی ہیں، اس دوسرے بچے کی انگلی اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ چشم فلک نے یہ نظارہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی یتیموں کا سہارا بنتا کیسے ہے۔ آج ہم بھی ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ ہمیں فکر نہیں ہے، ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گلی محلوں کے اندر کتنے بے بس لوگ ہیں، کتنے مجبور لوگ ہیں، کتنے یتیم لوگ ہیں، کتنے مسکین لوگ ہیں، اور پھر ہم انہی کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ رسول کائنات علیہ السلام صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کہا، یہ سوال اصل میں ایک بندہ کو مسلمان ہوا تھا تو اس سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ مسلمان کیسے ہوئے؟ جی کیسے مسلمان ہوئے؟ کس چیز نے آپ کو اس بات پہ مطمئن کیا کہ بھئی اس سچے دین کو قبول کرو؟ اس نے کہا میں نے بہت باتیں نہیں دیکھی، بس ایک ہی واقعہ حضور کے قدموں میں نے دیکھا تھا، بس میں حضور کے قدموں پہ نثار ہو گیا۔ اس نے کہا وہ واقعہ تو بتاؤ۔ اس نے کہا میں حضور کے پاس آیا تھا دیکھنے کے لیے کہ یہ کیسے ہیں، ان کی مجلس کیسی ہے، یہ اپنے دین کی دعوت اور تبلیغ کیسے کرتے ہیں۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، وہ کہتا ہے میں حضور کی مجلس میں بیٹھا تھا، کتنی دیر میں ایک بندہ آ گیا، اس نے آ کے کہا جب لخت، اس نے کہا حضور صبح سے میرا بیٹا گم ہوا ہوا ہے اور میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں، اس کی ماں بھی گھر میں بڑی پریشان ہے، سرکار دعا فرما دے میرا بچہ مل جائے۔ یہ تو بچوں والوں کو پتہ ہے کہ 5 منٹ بیٹا لیٹ ہو جائے تو ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے، لیکن تمہارے دل پہ کیا گزرتی ہے ان کا بھی سوچا کرو، جن کا ماں باپ ہے ہی کوئی نہیں، ان کا کبھی نہیں خیال ہے۔ اس نے کہا حضور دعا فرما دیں۔ ابھی حضور نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے، ایک بندہ کہتا ہے وہاں پہ بیٹھا، حضور میں ابھی بائک سے ہوں، فلاں باغ کے اندر اس کے بیٹے کو میں نے دیکھا ہے، اس کے بیٹے کو دیکھا ہے۔ اس بندے کو جب پتا چلا نا کہ میرا بیٹا فلاں باغ کے اندر ہے، اس نے حضور کی بارگاہ سے اجازت بھی نہیں لی، جی حضور کی بارگاہ سے اجازت بھی نہیں لی، اور وہ جگہ بھاگنے لگا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا اس کو بلا کے لاؤ میرے پاس، اس کو بلا کے لاؤ۔ صحابہ گئے، اس کو پکڑ کے لائے۔ سرکار نے فرمایا اتنی جلدی ہے تمہیں جانے کی؟ کہاں حضور صبح سے میرے جگر کا ٹکڑا غائب تھا، بھاگوں نہ تو کیا کروں؟ حضور نے فرمایا جاؤ، میں تمہیں نہیں روکتا، لیکن ایک بات میری سن کے جاؤ۔ وہاں جب باغ میں جاؤ گے نا، اس باغ کے اندر کئی بچے کھیل رہے ہوں گے، بیچ میں تمہارا بچہ بھی کھیل رہا ہوگا۔ جا کے جب تم اپنے بیٹے کو دیکھو اور بیٹا تمہیں دیکھے تو تم نے اسے بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا، تم نے اس کا نام لے کے پکارنا ہے اور پھر اس کو اپنے پاس بلانا ہے۔ اس نے کہا حضور وہ میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہہ بھی دوں تو اس میں حرج کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ تیرا ہی بیٹا ہے، بیٹا کہنے میں حرج بھی کوئی نہیں، لیکن صبح سے تیرا بیٹا تجھ سے گم ہو گیا، غائب ہو گیا، تیرے اندر غضب کی محبت اور جنون اور پیار ہوگا، اس پیار سے جب تو پکارے گا نا کہ بیٹا ادھر آؤ، اگر ان بچوں کے اندر کوئی ایسا بچہ ہوا جس کا باپ نہیں ہے دنیا میں، اس کو بیٹا کہنے والا کوئی نہیں ہے، سرکار نے فرمایا پھر سوچ اس یتیم بچے کے دل پہ کیا گزرے گی۔ اس نے کہا حضور مجھے معاف کر دیں، میں جا کے اپنے بیٹے کا نام ہی لوں گا۔ اسی لیے ہمارا اسلام کہتا ہے بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے محبت کا اظہار مت کرو، غریبوں کے سامنے اپنی دولت کا اظہار مت کرو۔ تمہارے ہمسائیگی میں اگر کوئی غریب رہتا ہے تو تم اپنے گوشت کی خوشبو سے ان کے بچوں کو تکلیف نہ دو۔
تو پھر ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو غریبوں کے بچوں کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے بچے کا لباس دکھاتے ہیں کہ میں 6000 کا جوڑا لے آتا ہے. تیرے منہ پہ مارا جائے گا, لت بجا جائے گا جب کل قیامت کے دن اللہ کی کچہری میں پیش ہونا پڑا. شرم نہیں آتی کہ تم غریبوں کے سامنے ان کے دل چیرتے ہوئے کہتے ہو کہ میرا بچہ تو 10,000 سے نیچے جوتا ہی نہیں پسند کرتا, میں اس کو دکان پہ لے جاتا ہوں, یہ تو 1500 کی چاکلیٹ پسند کرتا ہے, سب کچھ یہاں پہ رہ جائے گا. یہ یتیموں کے دلوں کے سہارے بنو, دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شریف ہے. ایک بچہ اس کے باپ فوت ہو گئے. یتیموں کے ویلے بڑے اوکھے پاس ہوتے ہیں, یتیموں کے لمحات بڑے اوکھے پاس ہوتے ہیں. بچہ اپنا وقت گزارتا رہا اپنی ماں کی سرپرستی میں. اس نے ایک دن دیکھا اس کی ماں کے کپڑے پھٹے ہوئے. اب اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں کے کپڑے چینج کرتے ہیں. اس نے کہا امی جی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے چچا کے پاس نہ جاؤں, تو میں اسے جا کے کہتا ہوں کہ میری امی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں تو کپڑوں کا جوڑا لے دیں. امی نے منع کیا, ایک دفعہ کیا, 2 دفعہ. اس کا نہیں امی, مجھ سے دیکھا نہیں جاتا کہ آپ کے جسم کے اعضاء ڈھلکتے ہیں اور کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. وہ گیا اپنے چچا کے پاس, چچا نے دھتکار دیا, جاؤ جا کے محنت کرو کماؤ, تیری امی نے جوڑے بھی میں لے کے دینے. جو بھی عرب میں اس نے جو بھی کہا مطلب دھتکار دیا. بچہ روتا ہوا واپس نکلا. ایک بندہ راستے میں ملا, اس نے کہا کیا ہوا ہے, کدھر گئے تھے؟ اس نے کہا چچا کے پاس گیا تھا, میری امی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. تو پھر اس نے کہا چچا نے دھتکار دیا. اس نے کہا کوئی اور دروازہ نظر آتا ہے؟ اس نے کہا نہیں نظر آتا. چچا سے بڑھ کے اور کون ہو سکتا تھا, اب کوئی دروازہ نظر نہیں آتا. اس نے کہا ایک دروازہ میں بتا دیتا ہوں, چلا جا, لیکن ان کا دین تم سے وقف ہے, تمہارا دین اور ہے, ان کا دین اور ہے. تو اس نے حضور کا پتہ بتایا. بچہ بڑا فرما بردار تھا, پہلے گھر گیا. اس نے کہا میں اپنی امی سے اجازت لوں گا, پھر جاؤں گا ان کے پاس. گھر گیا, روتے ہوئے کہا امی چچا نے تو دھتکار دیا. کہا بیٹا میں نے تجھے پہلے منع کیا تھا نہ جا, کوئی بات نہیں, آج اگر میرا جسم نظر آ رہا ہے تو اس پہ پردے بھی اللہ ہی ڈالنے والا ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے. اس نے کہا مجھے ایک اور دروازے کا پتہ چلا ہے کہ وہاں سے خیر ضرور پڑتی ہے اور وہ یتیموں کا بڑا خیال کرتے ہیں. جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہوں. امی نے کہا بیٹا ان کا مذہب ہو رہا ہے, ان کا دین ہو رہا ہے, اور میں نے سنا ہے جو ان کے پاس جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. کہا امی میں وعدہ کر کے جاتا ہوں میں دین نہیں بدلوں گا, میں چلا جاتا ہوں ان کے پاس, مجھ سے دیکھا نہیں جاتا آپ کا یہ حشر. وہ چلا گیا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں چادر, رحمت والی چادر اوڑھ کے حضور بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بچہ گیا, اس نے جا کے سلام کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ رحمت اٹھائی. وہ ڈرا ہوا اتنا تھا, اس نے پہلے ہی کہا میں نے آپ سے کوئی کام آیا ہوں لیکن میں نے آپ کا دین قبول نہیں کرنا. پہلے ہی اس نے کہا میں آپ کے پاس کسی کام آیا ہوں, اگر کرنا تو کر دینا, لیکن میں نے آپ کا دین قبول نہیں کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا آنے والے بتا تو صحیح کیا کام آئے, نہ دین قبول کرنا, بتا آیا کیسے ہے. اس نے روتے ہوئے کہا میرے ابا کا انتقال ہو گیا, میری ماں بیوہ ہے, میں یتیم ہوں, میری امی کے کپڑے پھٹ گئے, کوئی کپڑا گھر میں نہیں ہے جو اس کے بدن کو ڈھانپ سکے. یکا یک میرے محبوب نے اپنی رحمت والی چادر اتار کے کہا سب سے پہلے جا اپنی ماں کے اوپر یہ چادر اڑا دے, باقی باتیں بعد میں ہوگی, سب سے پہلے چلا جا یہ چادر لے کے جا اور اپنی ماں کے تن کے اوپر ڈال دے. بچے کو چیخیں نکلی. اس نے کہا جو کام میرے سکے چچا نے نہیں کیا وہ انہوں نے کر دیا. وہ بھاگتا ہوا آیا, اس نے چادر اپنی ماں کے کندھوں پہ رکھ کے جب اس کو لپیٹا, ماں نے روتے ہوئے پوچھا بیٹا کہاں سے مل گئی؟ امی انہی سے ملی ہے جن کا تو نے کہا تھا جو جاتا ہے واپس نہیں آتا. بیٹا دین قبول کر آئے ہو؟ امی نہیں, وعدہ کر کے گیا تھا, میں نے ان کو پہلے جا کے کہا میں نے دین نہیں قبول کرنا. ماں نے کہا بیٹا فوری واپس چلا جا, پہلے ان کا کلمہ پڑھ پھر میرے پاس آنا ہے. پہلے
کہا ماں اب تو کہتی تھی کہ ان کا نہ بن کے رہ جانا. کہا بیٹا جو دنیا میں ہمارے جسم نہیں ننگے ہونے دیتا وہ کل قیامت کے دن ہمارے عیبوں پہ پردہ کیوں نہیں ڈالے. وہ اتنا یتیموں کا اور بیواؤں کا سہارا ہے. آج ہم لوگ بھول گئے کہ ہم نے یتیموں کے سروں پہ بھی ہاتھ رکھنا ہے. خدا کی قسم نمازوں میں بڑی عبادت ہے, روزوں میں بڑا ثواب ہے, صدقہ خیرات میں بڑا ثواب ہے, لیکن حدیث شریف میں آتا ہے تم یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو, تمہارے ہاتھ کے نیچے یتیم کے جتنے بال آئیں گے اللہ اتنے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. تم یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو, تمہارے ہاتھ کے نیچے یتیم کے سر کے جتنے بال آئیں گے اللہ جنت میں تمہارے اتنے اونچے درجے فرما دے گا. اور میں حیران رہ گیا وہ حدیث پڑھ کے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ. سرکار نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا, یتیم کا سہارا بننے والا, یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا, یتیم کو کھانا کھلانے والا, لباس پہنانے والا, یتیموں کی خوشیوں کو پروان چڑھانے والا, میں محمد وعدہ کرتا ہوں کل میں اور وہ یتیم کا سہارا بننے والا یوں اکٹھے جنت میں داخل ہوں گے, یوں اکٹھے جنت میں داخل ہوں گے. اور اس سے آگے حدیث جب میں نے پڑھی تو کتاب بند کر دی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا, محشر کا میدان لگے گا, حساب و کتاب ہو جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. حضور نے فرمایا ماں چھوڑ دے گی بچوں کو, باپ چھوڑ دے گا بچوں کو, بھائی کا سہارا نہیں بنے گا, کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا, کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جائیں گے. لیکن میں محمد وعدہ کرتا ہوں جو یتیموں کا خیال کرے گا کل جنت میں اس کو اپنے پڑوس میں رکھوں گا, وہ میرے پڑوس میں جنت میں رہے گا. انجمن حمایت اسلام لاہور میں یہ یتیم خانے کے پاس اجلاس ہو رہا تھا. دارالشفقت انجمن حمایت اسلام کا سالانہ اجلاس ہو رہا تھا, اور اس اجلاس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مہمان خصوصی کے طور پہ بلایا گیا. علامہ اقبال نے وہاں پہ نالہ یتیم کے نام سے ایک نظم لکھی, اس میں یتیموں کے ٹکڑے بیان کیے, یتیموں کے حالات پہ تبصرہ کیا. اب وہ تو ایک طویل مضمون ہے, وہ سارا تو نہیں بیان ہو سکتا, وقت بھی ہو چکا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آخر میں یتیموں کی ایک بات کی, اور اس نے کہا دیکھو جب چاند چڑھتا ہے نا, چھوٹے چھوٹے بچے اپنی چھتوں پہ چڑھتے ہیں کہ آج ہم نے چاند دیکھنا ہے, پہلی رات کا چاند نظر آئے گا, چھتوں پہ چڑھے ہوتے ہیں. پھر جب وہ چاند نکلتا ہے اذان مغرب کے وقت تو بچے چاند دیکھتے ہیں, اور پھر جب ان کو چاند پہ نظر پڑتی ہے نا تو وہ دوڑ لگا کے سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہیں, اور آ کے کوئی اپنی ماں سے لپٹتا ہے, کوئی اپنے باپ سے لپٹتا ہے, امی امی وہ دیکھو میں نے چاند دیکھا, ابا جی وہ دیکھو میں نے چاند دیکھا. علامہ اقبال کہتے ہیں ہائے وہ یتیم کس کے ساتھ لپٹ کے گئے میں نے بھی چاند دیکھا ہے. وہ یتیم کس کی ٹانگوں میں آئے, وہ کس کے پاؤں میں نچھاور ہو جائے, وہ کس کے ہاتھ پکڑ کے چومے. تو علامہ اقبال کہتے ہیں اے یتیم تو فکر نہ کر, میں تجھے بتاتا ہوں, آ ذرا تصورات کی دنیا میں تو ذرا سرکار کے قدموں میں جا تو صحیح. وہ یتیموں کا سہارا, وہ بے سہاروں کا سہارا, وہ پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ جو شعر لکھا نا علامہ اقبال رحمۃ اللہ, وہ کمال کر دیا. گر تم سمجھو تو 100 باتوں کی یہ ایک بات ہے, گر تم سمجھو. علامہ اقبال نے وہ پڑھا, یہاں لاہور میں ہی پڑھا دارالشفقت کے سالانہ اجلاس میں, اور میں بھی آج آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. علامہ اقبال, میں اتنا پڑھا تو نہیں کہ اپنی بات کر سکوں, کسی کی بات تو آپ کے سامنے سنائی سکتا ہوں, تو باقی شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ کرے ہمارے فقیرانہ درد آپ کے دلوں میں اتر جائیں. علامہ اقبال نے کہا گر تم سمجھو تو 100 باتوں کی یہ ایک بات ہے, آبرو میری یتیمی کی تیرے ہاتھ ہے, آبرو میری یتیمی کی تیرے ہاتھ ہے. آؤ یتیموں کا سہارا بنو, ان بے سہاروں کو کی خوشیاں بانٹو. اور حضور نے فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھرانہ وہ ہے جس گھر میں کسی یتیم کو بھی رکھا گیا ہے. اور یہی وجہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عائشہ صدیقہ کے علاوہ تقریباً ساری جو ازواج مطہرات تھیں ان بیواؤں سے شادی کی، اور ان بیواؤں کے بچے. آج لوگ میرے پاس آتے ہیں جی کڑی لبیا جی مجھے لی شادی کرنی ہے، میرے کو شادی شدہ ہی بھیجے پر بچے نہ ہوں، مگر میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، کلیجہ میرا پھٹ جاتا ہے، بچے نہ ہوں. مگر وہی یہ بچوں کا رزق کس نے دینا ہے؟ اور رازق تو اللہ کی ذات ہے، اور تم انہی جملوں کی رسوائی پا رہے ہو، ذلیل و رسوا ہو رہی ہے اس وقت قوم. حضور نے فرمایا مسلمانوں کے گھرانوں میں خوش نصیب ہے وہ گھر جس گھر میں کوئی یتیم رہتا ہے اور اس سے بدسلوکی نہیں بلکہ اسے پیار کیا جاتا ہے. جی اب آپ کہو گے کہ ہم تو اپنے گھروں میں یتیم نہیں رکھ سکتے، سماجی معاملات ایسے ہیں، معاشرتی نظام ایسا ہے، گھر چھوٹے ہیں، کیسے رکھیں گے یتیم؟ تو آؤ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، آؤ یتیموں کا سہارا بن جاؤ. ہم یہاں مرکز ختم نبوت کے قریب یتیموں کی تعلیم کفالت کا ایک شاندار منصوبہ شروع کر رہے ہیں، جس کے اندر یتیموں کی رہائش، کھانا پینا، لباس، تعلیم، ہنر، ہر چیز ان کو دے کر ان کو دنیاوی تعلیم بھی دی جائے گی، دینی تعلیم بھی دی جائے گی، اور ان یتیموں کو پاکستان کے ایک باوقار شہری بنا کر معاشرے کے اندر نکالا جائے گا. دیکھو یہ اس کا غلام ہے جس نے فرمایا ہے یتیموں سے پیار کیا، یہ اس کا غلام ہے. اب مجھے نہیں پتا آپ اس یتیم خانہ کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ شعر پڑھا نا، وہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے تھے، اب میں اگر یہ بات کروں گا ہو سکتا ہے آپ کہیں گے کہ اپنے مقصد کے لیے، لیکن مجھے اس پہ کوئی ملال نہیں ہے. میں نے تو جب یہ حدیثیں پڑھی جو آپ کے سامنے میں نے آج یتیموں کے حوالے سے بیان کر دی، ان حدیثوں کے پڑھنے سے پہلے میرا خواب تھا کہ یتیم خانہ بھی کسی وقت میں بنائیں گے، لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی اور آپ سب لوگ میرے ساتھ نکلے ہو، تو میں چاہوں گا آؤ اپنی کوشش، طاقت، استطاعت سے بڑھ کر آگے بڑھ جاؤ. اور یہ ہمارا 3 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے، 3 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے. یہ انشاءاللہ ہو جانا ہے، یہاں کی شہر آباد ہوگا انشاءاللہ. یہ دیکھو نا یہاں مرکز ختم نبوت کو اللہ نے آبادی دی ہے کہ نہیں دی؟ مرکز ختم نبوت، اس مسجد کی پرانی انتظامیہ کے بچے ٹاؤن شپ میں جا کے دوسروں کے مدرسوں میں حفظ کرتے تھے. پوچھو احمد صاحب سے اپنے بچوں کو کہاں پہ حفظ کروایا، پوچھو یوسف صاحب سے کہاں پہ بچوں کو حفظ کروایا. اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، قرب و جوان کی ماؤں کے لاڈلے مرکز ختم نبوت جامعہ امیر حمزہ میں آ کے حافظ قرآن بن کے جا رہے ہیں. ٹھیک، اور پھر ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ یہاں کی بچیوں کو بھی عالمہ بنانا ہے، ان کو بھی قرآن پڑھانا ہے. تو وہ دیکھو سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اماں جان کے نام پہ جامعہ سیدہ آمنہ، میری آنکھوں کے سامنے وہ چہرے کبھی نہیں چھپ سکیں گے جنہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ کیوں لے رہے تھے، کیوں لے رہے تھے، اے نبی صاحب کی پراپرٹی بن رہی ہے. یہ طریقہ رات کر نبی صاحب اپنی ذات کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں. خدا کی قسم آج انہی کی بچیاں وہاں پہ عالمہ بن رہی ہیں، سبحان اللہ، انہی کی بچیاں. اور جب وہ بچیاں آتی ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے، کوئی بات نہیں ہے، کل نہیں سمجھے آج تو سمجھ آئیں گے. اور اب چلو میرے ساتھ، میں کہتا ہوں یتیموں کی مدد کے لیے میں تو نکل چکا ہوں دیوانہ وار. میں تم سے بھی مانگوں گا، میں غریبوں سے بھی مانگوں گا، میں بازاروں میں بھی نکلوں گا، میں پارکوں میں بھی نکلوں گا، میں جگہ جگہ جا کے یتیموں کے لیے اپیل کروں گا کیا لوگوں میرے محبوب کی امت کے یتیموں کی مدد کرو. میں جھولی بھی پھیلاؤں گا، میں ہاتھ بھی پھیلاؤں گا، میں آگے نکلوں گا. لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے ہر بندہ بھی اپنی سوچ اور فکر اور طاقت اور استعداد سے بڑھ کر میرا ہم سفر بن جائے. اور یہ سفر میرا نہیں ہے، یہ وہ سفر ہے جس پہ چلو گے تو مدینے والے کے قدموں میں پہنچ جاؤ گے. مدینے والے کے قدموں میں خوش نصیب لوگ ہیں. ہم نے جب سے کام شروع کیا، ہمارے ایوب بھائی، میاں مقبول صاحب، ہمارے رانا منظور صاحب، عابد بھائی، چودھری دلشاد صاحب اور چودھری کرامت صاحب، جن کا سب سے بڑا کردار ہے اس یتیم خانے کی خریداری کے اندر. چودھری کرامت صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے. اگر سن رہے ہیں اللہ تمہارے بچے جیتے رہے. کسی یتیمہ نال پیار کرو، اللہ تمہارے اپنی رحمت
اللہ تم پہ اپنی رحمت کرے گا. اور جب سے میں نکلا ہوں, رانا اسد صاحب نے کہا اس دن جو ٹاؤن میں میٹنگ تھی, چودھری دلشاد صاحب بھی بیٹھے, ابھی بات شروع نہیں ہوئی. رانا اسد صاحب نے کہا حضور میں 50,000 روپیہ دوں گا یتیم خانے کے لیے. میں کہا میں تیرے کو £1,00,000 لینا ہے. جی میں نے ₹1,00,000 لینا ہے. اللہ اس بچے کو سلامت رکھے. اس نے ماتھے پہ بل نہیں ڈالا, کہتا ہے حضور انشاءاللہ 1,00,000 ہی دوں. میں لیکن یہ نہیں کہوں گا, ہاں ہم نے یہ نیت ضرور کی ہے کہ ہمیں 100 بندہ ایسا چاہیے. کتنے؟ 100 بندہ ایسا خوش نصیب چاہیے جو 1-1 لاکھ روپیہ دینے والا ہو. بس 100 بندہ ایسا چاہیے. اب آپ کہیں گے کہ 100 بندہ ہر کوئی تو اپنے پاس سے نہیں دے سکتا نا, تو میں کہتا ہوں اس کی اپنی خوش نصیبی ہے جس نے ₹1,00,000 اپنی جیب سے اپنے بینک بیلنس سے دینا ہے. لیکن یہ تو وہ مالک ہے نا جو مقدار نہیں دیکھتا, معیار دیکھتا ہے. ہو سکتا ہے کسی مزدور کا 1,000 اللہ کو زیادہ پسند آ جائے, اور نیت تو کرو کہ 1,00,000 روپیہ میں دوں گا. تب کتنا دے سکتے ہو؟ 5,000. تو میں کہتا ہوں 5,000 روپے کے 20 یونٹ بناؤ. 19 بندے نہیں تو رابطے تھے جو 5,000 روپیہ دے سکیں. بولو 19 لوگ نہیں ہیں. اپنے بھائی سے کہو, رشتہ داروں سے کہو, عزیزوں سے کہو, خاندان والوں سے کہو, دوستوں سے کہو, دیوانہ بات کو, اور چکنا نہیں. تو لوگ کی کہاں کی گالے مارا ہو گیا, آٹا مک گیا, گھر کچھ نہیں گا, خوش ہو جاؤ, کوئی گال نہیں, کوئی گال نہیں. ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں. ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں. زمانے کا ہے کیا ناصر, برا جانے بھلا جانے, کی کیا دیں گے وہ کی گالیں, کھا گئے اڑا گئے, کیا نہیں دوں. تم نکلو یتیموں کے حقوق کے لیے. 5,000 دے سکتے ہو تو 19 بندے ساتھ تلاش کرو اور نیت کرو کہ انشاءاللہ میں 1,00,000 روپیہ یتیم خانے کے لیے دوں گا. 3 کروڑ کا پروجیکٹ ہے. سرپرست ہمیں 1 کروڑ روپیہ جگہ کے لیے چاہیے, 2 کروڑ روپیہ اس کے بعد آگے چاہیے. پھر آپ کہتے ہیں کہ میں تو 5 بھی نہیں دے سکتا, 1,000 دے سکتے ہو. تو اپنا موبائل دیکھو نا ذرا, اس کے اندر 500, 600, 700 بندوں کے نمبر سیو ہیں. اس 600, 700 بندوں میں سے تم 100 بندے کی لسٹ نہیں نکال سکتے جس کو فون کرو تو کہو جناب 1,000 روپے کا سوال ہے, یتیموں کا 1,000 روپے کا سوال ہے. 100 بندہ نہیں کہ جڑا تیرے کہنے تے 1,000 روپیہ نہیں دے سکتا, وہ تیرا بیلی کاٹ ہے, وہ دا نمبر تے ڈیلیٹ کر. وہ کائے کا تیرا دوست ہے. حضرت علی نے فرمایا تیرا دوست وہ ہے جو تیری انگلی پکڑے اور تجھے جنت میں لے جائے. تو جڑا تیرے کہنے تے 1,000 یتیماں سے نہیں خرچ کر سکتا تو تیرا دوست ہے, کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ اس لیے نکلو اور دیوانے ہو جاؤ. انشاءاللہ تعالیٰ جو زندگی باقی ہے وہ اللہ کے دین کے غلبے اور اس کی مخلوق کی خدمت اور خاص طور پہ یتیموں کی فلاح و بہبود کے لیے گزاریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین. وما توفیقی الا باللہ.